دنیا میں کئی ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جن کا چرچا ان کے کارناموں و مثبت یا منفی ہوں پوری دنیا میں رہا، مگر ان کی موت ایک سوال ہے جن کا جواب ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ ایسی ہی کچھ شخصیات کا ذکر آج ہم کریں گے۔ میں ہوں کائنات اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی سٹوری۔ الحکیم خلیفہ آف قاہرہ۔ الحکیم کا پورا نام ابو علی منصور تھا، مگر وہ الحکیم بن امر اللہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ الحکیم 13 اگست 958 کو قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے۔ 10ویں-11ویں صدی کے فاطمی خاندان کے چھٹے خلیفہ تھے، جبکہ 16ویں اسماعیلی امام تھے۔ الحکیم نے 25 سال تک قیادت کی، مگر وہ اپنی متضاد قیادت کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے۔ مغربی دنیا میں الحکیم کو میڈ خلیفہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ الحکیم نے اپنی قیادت میں جہاں غریبوں کی فراخدانہ مدد کی، وہاں کچھ سخت قانون بھی لاگو کیے۔ ان میں سے سب سے اہم عورتوں پر بے جا پابندیاں تھیں۔ ان کے دور حکومت میں عورتوں کا گھروں سے نکلنے پر سخت پابندیاں تھیں، وہ اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ موچی کا عورتوں کے جوتے سینے پر بھی پابندی آئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحکیم زبردستی دوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنے مسلک میں شامل کرتے تھے۔ الحکیم نے ایک دینی مدرسہ دارالعلم بھی قائم کیا، جہاں قرآن و حدیث اور فلسفی وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ الحکیم اکثر گھومنے کے لیے رات کے اوقات میں اپنے گھوڑے کو لے کر قاہرہ سے باہر نکلتے تھے۔ ایسے ہی ایک رات وہ قاہرہ سے باہر نکلے، مگر اس کے بعد وہ نہ مل سکے اور نہ ان کی لاش ملی۔ ان کی موت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ جمی ہوفا۔ جمی ہوفا جو کہ ایک امریکن یونین لیبر لیڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جمی ہوفا 14 فروری 1913 کو برازیل انڈیانا US میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں جمی ایک یونین آرگنائزر تھے، مگر بعد میں ایک بہت بڑی مزدور یونین ٹیمسٹرز کے صدر بن گئے، مگر ٹیمسٹرز پر حکومت کی طرف سے بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے۔ جمی ہوفا کو ان سرگرمیوں سے باز رہنے کی تاکید کی گئی۔ 1964 کو جمی کو جیل بھیج دیا گیا۔ 7 سال کی قید کاٹنے کے بعد جمی ہوفا کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ یونین کی سرگرمیوں سے باز رہیں گے۔ 30 جولائی 1975 کو جمی ریسٹورنٹ کے اس کے بعد وہ کہیں بھی نہ دکھے اور نہ ان کی لاش ملی۔ 1982 کو قانونی طور پر جمی کو مردہ قرار دے دیا گیا، مگر تاحال ان کی باقیات نہ مل سکی۔ جمی ہوفا کی گمشدگی ایک معمہ بن چکی ہے۔ FBI اس کی تحقیقات کر رہی ہے، مگر تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ تحقیق لینڈ فل کی جگہ پر مرکوز ہے، کیونکہ ایک کارکن کا کہنا تھا کہ اس نے جمی ہوفا کو مار کر لاش کو 15 فٹ زیر زمینی اسٹیل کے ڈرم میں دفن کر دیا تھا، مگر تاحال جمی ہوفا کی باقیات نہ مل سکی اور یہ لاش ایک معمہ بن چکی ہے۔ ایڈورڈ 5 آف انگلینڈ۔ ایڈورڈ پنجم انگلینڈ کے 5ویں کنگ تھے۔ ایڈورڈ پنجم 2 نومبر 1470 کو ویسٹ منسٹر انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ایڈورڈ پنجم انگلینڈ کے چوتھے کنگ اور الزبتھ کے بیٹے تھے۔ ایڈورڈ چہارم نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلے 2 شادیوں میں بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ الزبتھ سے تیسری شادی کے بعد بیٹا پیدا ہوا، جو اس تخت کا 5واں بادشاہ بنا۔ ایڈورڈ چہارم نے اپنے بیٹے کا نام ویلز کا شہزادہ رکھا، لیکن بادشاہ کی موت کے بعد بچے کے ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کے درمیان الزبتھ سے بادشاہ کی شادی کے حوالے سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایڈورڈ پنجم کی تخت نشینی کی مدت 9 اپریل 1483 سے لے کر 25 جون 1483 تک رہی۔ اس بدنصیب شہزادے کو تاج بھی نصیب نہ ہوا۔ رنجشوں کے نتیجے میں بالآخر ایڈورڈ پنجم اور اس کے بھائی رچرڈ کو ٹاور آف لندن میں بند کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے میں دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور 1447 کو ٹاور سے ملنے والے باقیات انہی شہزادوں کے تھے۔ تاہم یہ معاملہ ایک راز رہ گیا اور تاریخ میں ان کی موت کے حوالے سے کوئی حتمی معلومات منظر عام پر نہ آ سکی۔ سولمن نورتھپ۔ سولمن نورتھپ 10 جولائی 1808 کو نیو یارک یونائیٹڈ اسٹیٹ میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے دور کا مشہور مصنف تھا۔ سولمن نے اپنی کتاب 12 ایئر اے سلیو سے بے تحاشا مقبولیت حاصل کی۔ دراصل سولمن پیدائشی طور پر ایک آزاد انسان پیدا ہوا تھا، مگر بدقسمتی سے 1841 کو نورتھپ کو اغوا کر کے غلامی میں فروخت کر دیا گیا۔ 1852 کو وہ اپنے خاندان کو خط لکھنے میں کامیاب ہو پایا، جب تک 12 سال بدمزاج آقاؤں کی ملکیت بنا رہا، جہاں سولمن نے ظلم و بربریت برداشت کی۔ 1853 میں غلامی کو ختم کر کے آزادی کو قانونی طور پر قبول کر لیا گیا، اور یوں نورتھپ کو آخرکار آزادی نصیب ہوئی۔ 12 سال تک غلام رہنے کی داستان سولمن نے ایک کتاب کی شکل میں لوگوں تک پہنچائی، اور یوں ایک غلام ایک قومی شخصیت بن گیا۔ یہ کتاب لوگوں میں خاصی مقبول ہوئی۔ بالآخر اغوا کاروں پر فرد جرم عائد کر دی گئی، مگر 1857 میں ان الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ نارتھ اس کے بعد عوام کی آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نہ دکھا، اور تاریخ میں اس عظیم انسان کی موت کی وجہ اور حالات نہیں ملتے۔ ایسی ہی مزید مسٹیریس ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔